اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر، السلام علیکم. ہمارا تحریک علی گڑھ کا ٹاپک اختتام پذیر ہوا. آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے آل انڈیا مسلم لیگ. تو آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی بر صغیر میں پہلی سیاسی جماعت ہے، اور یہ سیاسی تنظیم اور سیاسی جماعت مسلمانوں نے قائم کی باوجود اس کے کہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کی نصیحت کی تھی. تو اس میں آپ شروع میں لکھیں گے کہ مسلمانوں نے سر سید کی نصیحت کے عین مطابق سیاست سے دوری اختیار کی، اور 19ویں صدی میں انہوں نے اس پر پوری طرح سے عمل کیا. لیکن 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی ایسے حالات وقوع پذیر ہوئے کہ مسلمانوں کو اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنانا پڑی. تو آل انڈیا مسلم لیگ میں آپ سب سے پہلے پھر وہ حالات بیان کریں گے قیام مسلم لیگ کے پس منظر کے طور پہ کہ جن کی وجہ سے مسلمان سیاسی جماعت بنانے پر مجبور ہوئے. وہ کون سے حالات تھے؟ اس میں اگر ہم نمبرنگ کریں تو نمبر 1 پہ انڈین نیشنل کانگریس کا کردار. انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے آپ واقف ہو چکے ہوں گے. یہ 1885 میں قائم ہوئی. یہ بر صغیر کی پہلی سیاسی جماعت تھی جس کو قائم کرنے والے اور اس جماعت کے قیام میں جن کی آشیرواد جو ہے وہ ہندوؤں کو حاصل تھی اس کے قائم کرنے میں، وہ تھے لارڈ ڈفرن اور اے او ہیوم. یہ انگریز تھے، اور انہوں نے ان کی کوششوں سے ہی یہ جماعت قائم ہوئی تھی 1885 میں. تو سر سید نے، کل میں نے بتایا تھا سر سید کی سیاسی خدمات میں، کہ سر سید نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس سے دور رہنے کی تلقین کی تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اس پر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ متعصب ہندوؤں کا قبضہ ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوا. 20ویں صدی کے شروع میں متعصب ہندو قیادت اس پر قابض ہو گئی، اور انہوں نے ایسے ایسے اقدامات اٹھائے جو رام راج کا خواب دیکھنے والے تھے، جو ہندوؤں کے غلبہ کو تسلیم کروانے والے تھے. مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوششیں کی گئیں. وہ چاہتے تھے پورے ملک میں اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے. مسلمان لیڈروں نے کانگریس کی کارروائیوں کا جائزہ لیا اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا. اس کے بعد اردو ہندی تنازع. یہ بھی پیچھے میں آپ کو تقریباً ہر دوسرے لیکچر میں اس کا ہم تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ یہ 1867 میں بنارس سے شروع ہوا تھا. اور یہ تنازع کیا تھا کہ ہندو اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنانا چاہتے تھے، اور ہندی کا رسم الخط جو ہے وہ دیوناگری تھا. تو ہندی کو رائج کرنے کی ان کی جو تحریک تھی اور جو تنازع تھا، اس کا صرف مقصد اتنا سا نہیں تھا کہ اس کو سرکاری زبان کی جگہ دے دی جائے، بلکہ وہ مسلمانوں کو ثقافتی اور تہذیبی طور پر تباہ کرنا چاہتے تھے. اور مسلمان یہ جان چکے تھے کہ اگر ایسا ہوا اور ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تو مسلمان ثقافتی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے نقصان اٹھائیں گے. چنانچہ انہوں نے اپنی زبان، ثقافت اور تہذیب کے تحفظ اور سیاسی حقوق کے دفاع کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد آپ لکھیں گے دو قومی نظریہ. دو قومی نظریہ بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا سبب بنا. ہندی اردو تنازع کے وقت سر سید نے بھانپ لیا تھا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان الگ قوم ہیں. جب ہندوؤں کی ایک سیاسی جماعت کانگریس موجود تھی تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک سیاسی جماعت کی ضرورت تھی. چنانچہ دو قومی نظریہ بھی مسلم لیگ کے قیام کا سبب بنا. اس کے بعد ہے متعصب ہندو تحریکیں، جو کہ کچھ کے نام بھی میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں: آریہ سماج، ہندو محاسبہ شدھی اور سنگٹھن وغیرہ. تو 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں کی کئی انتہا پسند اور متعصب تحریکیں وجود میں آ گئی تھیں، اور یہ سب رام راج کا خواب دیکھ رہی تھی. رام راج مین ہندوؤں کا راج.
ہندوستان پر اور مسلم مخالف پالیسیوں پر یہ جماعتیں عمل پیرا تھیں۔ اور آپ اگر آج بھی نیوز سنتے ہیں اور حالات سے واقف ہیں انڈیا کے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آج بھی وہاں پہ یہی صورتحال ہے۔ ان تحریکوں کی مسلم دشمن سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کو الگ سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے الگ سیاسی جماعت تشکیل دی۔ اس کے بعد ہے تقسیم بنگال پر ہندو کا رد عمل۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا لفظ لکھ دیا، تقسیم بنگال۔ یہ ایک اگر آپ ہسٹری کی کتابوں میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور یہ سلیبس میں پہلے بڑی تفصیل سے سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں بھی شامل ہوا کرتا تھا بہت پہلے۔ اب اس کو بہت ہی ایک ہیڈنگ کے تحت چھوٹا سا کر کے لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقسیم بنگال کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، ہندو مسلم رد عمل کیا تھا، اور اس کی تنسیخ کیوں کر دی گئی۔ مختصراً میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ تقسیم بنگال جو 1905 میں ہوئی، تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ 1905 میں بنگال کو تقسیم کر دیا گیا اچانک ہی، یعنی یہاں سے اگر آپ صرف پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ تقسیم کر دیا گیا اور بعد میں یہ تقسیم جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی۔ تو ایسا نہیں تھا، تقسیم کی تجاویز بارہا سامنے آ چکی تھیں، کیونکہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا جس کا نظم و نسق ایک صوبے کے طور پر ایک گورنر کے ذریعے چلایا جانا ممکن نہیں تھا، اور بہت مشکلات پیش آتی تھیں، دور دراز کے علاقوں کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو سب سے پہلے 1853 میں سر چارلس گرانٹ کی جانب سے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز آئی، پھر 1854 میں بھی آئی، 1866 میں، 1874، 1896، 1901 میں، اور پھر بالآخر یہ تقسیم کر دی گئی۔ تو یہ مختلف جو حکمران وہاں پہ آتے تھے اور گورنرز آتے تھے، وہ اپنی حکومت کو یہ تجاویز بھیجتے رہے کہ اتنے بڑے صوبے کا نظم و نسق متحدہ طور پر چلایا جانا ایک گورنر کے ہاتھوں جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے اور ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ تقسیم لارڈ کرزن کے دور میں 16 اکتوبر 1905 کو عمل میں آئی تھی، اور کس طرح سے اس میں مسائل تھے نظم و نسق کے حوالے سے، انتظامی مسائل بھی تھے، صوبے کا رقبہ اور آبادی بھی بہت زیادہ تھا، ذرائع مواصلات کی بھی کمی تھی، مشرقی علاقے خاص طور پہ پسماندگی کا شکار تھے، صنعت بدحالی کا شکار تھی، اور چٹاگانگ کی بندرگاہ جو مشرقی علاقے میں واقع تھی وہ بھی کوئی اہم کردار ادا نہیں کر رہی تھی اور عدم توجہی کا شکار تھی۔ بہرحال یہ تقسیم 16 اکتوبر 1905 کو کر دی گئی لارڈ کرزن کے دور میں۔ اب ہندو نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا، یہاں ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ ہندو نے اسے ہندو دشمنی سے تعبیر کیا اور اس کے خلاف انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقدس بنگال کی دھرتی کے جسم کے ٹکڑے کاٹ دیے ہیں، اس کی وحدت کو آپ نے پارا پارا کر دیا ہے، اس سے بر صغیر کی ترقی رک جائے گی، تقسیم سے بنگالی زبان و ادب کی ترقی بھی رک جائے گی۔ اور ہندو لیڈروں نے یہ بھی الزام لگایا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے علیحدہ رکھنے کے لیے جان بوجھ کر ایک مسلم اکثریتی صوبہ بنایا گیا ہے۔ مسلم اکثریتی صوبہ، جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ مشرقی بنگال جو ہے وہ زیادہ تر عدم توجہی کا شکار تھا، پسماندگی کا شکار تھا، تو مشرقی بنگال کا علیحدہ صوبہ بن جانے سے وہاں ترقی کے روشن امکانات نظر آ رہے تھے، اور نادانستہ طور پر بھی مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہندو اس تقسیم کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ انہوں نے سودیشی تحریک بھی چلائی، اور سریندر ناتھ بنرجی جو بہت بڑا متعصب لیڈر تھا ہندوؤں کا، اس نے کہا کہ بم کا گولہ پھٹنے کے برابر ہے یہ ہمارے لیے، ہمیں ذلیل و رسوا کیا گیا ہے۔ اور ہندوؤں نے بہت سارے وفود انگلستان روانہ کیے اور تقسیم کو منسوخ کرانے پر مکمل طور پر وہ تیار تھے، اور اس کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کے اوپر بہت پریشر ڈالا اور دباؤ ڈالا کہ اس فیصلے کو وہ واپس لے لے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ انگریز حکومت پھر ہندوؤں کے اس رد عمل پر کیا کہتی رہی اور مسلمان کیا کہتے رہے،
تو مسلمانوں نے تو اس کا بہت خیر مقدم کیا، اس کو پسند کیا، کیونکہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہونے والا تھا۔ اور بہت مشرقی بنگال جو الگ صوبہ بنا، چونکہ مسلمان اس میں اکثریت میں تھے، تو ڈھاکہ میں یونیورسٹی الگ بن گئی، ہائی کورٹ بن گئی، بورڈ آف ریونیو اور دیگر حکومتی ادارے قائم ہو گئے، جس سے مسلمانوں کو تعلیمی، عدالتی، انتظامی اور معاشی فوائد حاصل ہونے لگے۔ ہندوؤں کو مسلمانوں کا فائدہ ایک آنکھ نہ بھایا اور تاجر، وکلاء، ہندو ذمہ دار، سیاستدان اس تقسیم کے خلاف سب لوگ صف آرا ہو گئے۔ اور اس دور میں ایک لطیفہ بھی مشہور ہو گیا کہ وہاں کا ہندو جو تھا بنگال کا، وہ ہر ایک فرد یا تو مقرر بن گیا، اور جو مقرر نہ بن سکا وہ صحافی بن گیا، یعنی سب نے حصہ لیا اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کرنے میں۔ اور انگریز حکومت مسلمانوں کے خیر مقدمی پیغامات اور خوشی کے پیغامات اور اس تقسیم کو ویلکم کرنے اور حکومتی اقدام کو سراہے جانے کے پیغامات کے جواب میں مسلمانوں کو تسلیاں دیتی رہی مکمل طور پہ کہ یہ حقیقت بن چکی ہے اور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ قائم رہے گی۔ اور آہستہ آہستہ اس کو ہندوؤں نے بھی، اگر ہم دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، کہ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ سریندر ناتھ بینرجی، جن کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بم پھٹنے سے تشبیہ دی کہ ہمیں ذلیل و خوار کیا گیا ہے، انہوں نے ہی اعتراف کر لیا آہستہ آہستہ کہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تقسیم اب قائم ہو چکی ہے اور ہم اس کو ختم کرنے کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ جب یہ حالات جا رہے تھے کہ اب یہ قائم رہے گی اور مسلمانوں کا الگ صوبہ جو ہے، مسلمان اس میں ترقی کی منازل طے کرتے رہیں گے، لیکن 12 دسمبر 1911 کو دہلی دربار کے موقع پر جارج پنجم نے اچانک تقسیم بنگال کی تنسیخ کا اعلان کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ہندو اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور گھی کے چراغ جلا کر انہوں نے جشن منایا۔ بادشاہ اور ملکہ جہاں بھی گئے اور انہوں نے ان کا بادشاہ اور ملکہ کا جہاں بھی وہ لوگ گئے ان کا خوب استقبال بھی کیا اور خوب حکومت کو سراہا کہ انہوں نے ان کے مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے بارے میں ہم پھر دیکھیں تنسیخ پر مسلمانوں نے کیا کہا، بے حد مایوس ہوئے اور ایک ایسی اصلاح جو خلوص نیت سے انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کی گئی تھی، جسے طے شدہ حقیقت وہ خود قرار دے چکے تھے، سیاسی احتجاج کی نظر کر دی گئی۔ تو نواب سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ کے اجلاس میں مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، تقسیم بنگال نے ہمیں ایک موقع دیا تھا کہ ہم اپنی بگڑی ہوئی حالت سنبھال سکیں اور نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ مشرقی بنگال کے مسلمانوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ برطانوی رعایا کی حیثیت سے ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تنسیخ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ترقی کے جو مواقع ملے تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مسلمان لیڈروں نے انتہائی رد عمل کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال انگریز حکومت نے مسلمانوں کے جذبات کے خلاف جاتے ہوئے اس تقسیم کو منسوخ کر دیا اور اس کے بہت اثرات بھی پڑے مسلمانوں پر۔ آگے چونکہ ہمارا ٹاپک آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا پس منظر ہے، تو اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں ہندو مت کا تعصب اور فرقہ پرستی۔ ہندو مت کا تعصب کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف پالیسیاں بناتے تھے۔ ان کی میں نے آپ کو انتہا پسند جو ہے وہ جماعتیں بھی گنوائیں، تو سب کا کام جو تھا مسلم مخالف پالیسیوں پر عمل پیرا ہونا۔ مسلم دشمن، فرقہ پرست اور متعصب ہندوؤں کے ہاتھوں میں کانگریس کی قیادت بھی آ چکی تھی اور وہ حکومت سے بھی ایسی ہی مطالبات کر رہے تھے جو مسلم دشمنی پر مبنی تھے۔ مسلمانوں کو وہ ملیچ قرار دیتے تھے۔ مسلم دشمن سرگرمیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو سیاسی میدان میں اترنا پڑا اور الگ جماعت بنانا پڑی۔ اس کے بعد ہے شملہ وفد کی کامیابی۔ اب یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک اچھا خاصا بڑا ٹاپک ہے جس کو آپ کے سلیبس میں اب بالکل ہی مختصر کر کے انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اب شملہ وفد کا بھی تھوڑا سا پس منظر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لارڈ مارلے سیکریٹری برائے امور ہند نے
پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ بر صغیر میں جلد سیاسی اصلاحات متعارف کروائی جائیں گی۔ جب مسلمانوں کو اس اعلان کی اطلاع ملی تو وہ منظم ہوئے اور انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا 35 افراد پر مشتمل، جس کی قیادت آغا خان کے سپرد کی گئی تاکہ مسلمانوں کے لیے ان اصلاحات میں اپنے لیے متناسب نمائندگی حاصل کی جا سکے۔ یہ اصلاحات کیا تھیں؟ انہوں نے بتایا کہ سیاسی اداروں میں مقامی باشندوں کو نمائندگی دی جائے گی، تو اس متناسب نمائندگی کے حصول کے لیے مسلمانوں نے وفد تشکیل دیا۔ یہ وفد شملہ کے مقام پر 1906 میں وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا اور اس نے کئی دوسرے بھی مطالبات کیے، لیکن آپ کے سلیبس میں جو خاص طور پہ ہم پڑھتے ہیں جداگانہ طریقے انتخاب کا مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے ووٹر رجسٹر علیحدہ ہوں، مسلمان نمائندوں کو ووٹ دیں گے اور ان کا انتخاب جو ہے وہ جداگانہ انتخاب کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ تو لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے وفد کو بہت حوصلہ افزا جواب دیا، تو مسلمانوں نے اس وفد کی کامیابی اور حوصلہ افزا جواب سے حوصلہ افزائی پا کر اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کی طرف توجہ دی تاکہ مستقل سیاسی پلیٹ فارم موجود ہو کہ آئندہ بھی کبھی حکومت تک مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے مطالبات پہنچانے ہوں تو اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ یوں قائم ہو گئی 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں بنی تھی، جو بر صغیر کے مسلمانوں کے تعلیمی اور سیاسی اور دیگر مقاصد کو پورا کرتی تھی۔ تو اس موقع پر یعنی محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس جو 30 دسمبر 1906 کو ہوا، اس موقع پر آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی۔ یہ اجلاس جو ہو رہا تھا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا، اس کے اختتام پر نواب سلیم اللہ خان نواب آف ڈھاکہ تھے یہ، یعنی نواب سلیم اللہ خان کون تھے؟ نواب آف ڈھاکہ، ڈھاکہ کے نواب تھے۔ انہوں نے حاضرین سے خطاب کیا اور نواب وقار الملک کی صدارت میں خصوصی اجلاس کا اہتمام کیا گیا۔ یہ سارے وہ حالات و واقعات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نواب وقار الملک کی صدارت میں ایک خصوصی اجلاس اسی اجلاس کے دوران بلایا گیا۔ نواب سلیم اللہ خان نے تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کی ایک مستقل سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ اجلاس کے تمام شرکاء نے متفقہ طور پر نواب سلیم اللہ خان کی تجویز کو قبول کر لیا اور آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہو گئی۔ اب آپ نے شرکاء ضرور یاد کرنے ہیں، جیسے میں نے آپ کو تاکید کی تھی کہ آپ نے تحریک علی گڑھ میں سر سید احمد خان کا ساتھ دینے والی شخصیات، وہ بھی آپ ایک جگہ لکھ لیں، شخصیات کا ایک پورا پیج بنا لیں اور یہاں پہ جو شخصیات ہیں یہ بھی لکھ لیں، آپ نے مکس نہیں کرنا۔ تو اس اجلاس میں جو شرکاء تھے وہ کون کون تھے؟ نواب وقار الملک، نواب سلیم اللہ خان، جسٹس شاہ دین، نواب سلیم اللہ خان کے بعد مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، نواب سمیع اللہ خان اور جسٹس شاہ دین، یہ سب شریک تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے۔ اب یہ مقاصد بچے آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ مقاصد میں تین پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں کہ مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا، مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا اور مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا۔ پھر ہے مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرنا، اور اس کے بعد ہے ان مندرجہ بالا دونوں مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمان اور دوسری اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا۔ اس کے بعد ہے مسلم لیگ کی تنظیم نو۔
مسلم لیگ کی تنظیم کی گئی تنظیم نو نہیں لکھنا، مسلم لیگ کی تنظیم میں کیا شامل تھا؟ کون سے افراد